سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں تمام جو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، میں سب سے پہلے ان سے معذرت چاہتا ہوں جو آپ کی کیونکہ آپ ضلع چکوال میں ہمارے مہمان ہیں۔ کوئی بھی آئے، کوئی مہمان میرا مہمان اگر کسی شہر میں جائے کسی دوست کے پاس تو میرے مہمانوں کی عزت نہ ہو تو میرے دل پہ کیا گزرے کہ یار میں نے ایک مہمانوں کو بھیجا ہے کسی کے پاس اور انہوں نے میرے مہمانوں کی قدر نہیں کی۔ آپ تو رب العالمین کے اور رحمت للعالمین کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں اپنے اس چکوال کی عوام کی طرف سے بھی آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کی جو ناقدری ہوئی ہے، انتظامیہ کی طرف سے بھی جو بھی آپ کے ساتھ غلط رویہ رکھا گیا ہے، انشاءاللہ جو آج کل پرسوں جو میری ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب کے ساتھ جو ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ بھائی یہ جو تبلیغ جماعت والے ہیں یہ فرقہ واریت سے پاک لوگ ہیں، ان کا کسی فرقے کے ساتھ یہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، یہ تو صرف لوگوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں اور جنت والا راستہ ان کا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اتنے بے ضرر لوگوں کے ساتھ اگر اس طرح یہاں پہ سلوک ہوا، ہماری پنجاب کے اندر ہوا، سندھ کے اندر، جہاں بھی پورے پاکستان میں، ہمیں سب کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، اور اس ذات کے مہمان اگر ناراض ہو گئے اور وہ ذات ناراض ہو گئی تو ہمارا کوئی راستہ نہیں۔ اس لیے میں جن لوگوں نے آپ کی ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ خیر عطا فرمائے اور ان کو بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں۔ میں آپ کو اپنی چکوال کی عوام کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اپنی جتنے بھی ہمارے مہمان آئے ہیں باہر سے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی ایسا نہیں ہوگا۔ میں ساری جماعتوں سے ہو کے آیا ہوں، سب جماعتوں کے پاس میں خود حاضر ہوئے ہوں اور ان سے ایک سے معافی مانگی ہے ہم نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ آپ مہمان ہیں ہمارے، ہم آپ کی ناقدری کی ہے اس کی ہم معذرت خواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جو اس وقت ہمارے ملک میں آفت آئی ہوئی ہے، پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ آفت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ میں اپنے ایمان سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ آفت غیروں کے لیے ہے لیکن عبرت ہمارے لیے۔ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو عالم کفر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، گستاخیاں ہوئی ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر عذاب آیا۔ جو کچھ سوشل میڈیا کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی ہے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو کسی کی عزت نہیں۔ ہمیں ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا دروازہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بند ہو چکا ہے، اور جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں وہ اپنی موت خود مرتے ہیں۔ اور بس آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دے، مراکز کو، مدارس کو، دین والوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ اس ملک کی پروردگار حفاظت فرمائے، مسلح افواج کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارا جو ملک ہے نا یہ ساری دنیا کو چبھتا ہے، کفار کو چبھتا ہے، اس ملک کے خلاف جو سازشیں کرے اللہ تعالیٰ اس کو روندہ درگاہ کرے۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں کہ آپ سے دعا کی درخواست کے لیے آئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات